اے خلق خدا کا ناحق خون کرنے والے، اپنی اس حرکت سے باز آ جا۔ ظلم کا مکر ظالم کے منہ کی بو سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ درس حکایت ہے، امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے نیک و بد اعمال کی خبر ہوتی ہے۔ تیرے کبر اور ہرس کی بوئے پیاز کی طرح چھپائے چھپ نہیں سکتی۔ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے نیک و بد اعمال کی خبر ہوتی ہے۔ تیرے کبر اور ہرس کی بوئے پیاز کی طرح چھپائے چھپ نہیں سکتی۔ زیادتی کا بدلہ۔ چند دوستوں نے مل کر ہندوستان کے جنگلات کی سیر و سیاحت کا پروگرام بنایا۔ انہیں ایک دانا آدمی نے نصیحت کی کہ سفر میں بھوک اور پیاس کی تکلیف پیش آتی ہے۔ جنگل و بیاباں کے علاقے میں اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو بھوک کی شدت میں گھاس اور درختوں کے پھل اور پتوں پر گزارا کر لینا۔ جنگل میں ہاتھیوں کے نوزائیدہ بچے نہایت خوش شکل اور موٹے تازے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں قتل کر دے تو پھر ہاتھی ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں۔ خبردار، بھوک کی شدت میں ہاتھی کے کسی بچے کو لقمہ نہ بنانا۔ اگر تم نے ہاتھی کے بچے کو بھون کھایا تو اس کی ماں ہتھنی آہوزاری سے آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے اور پھر وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے گی۔ گھاس اور پتے کھا کے گزارا کر لینا، مگر ہاتھی کے بچے کو نہ مارنا۔ دانا آدمی نے کہا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اگر تم نے میری نصیحت پر عمل نہ کی تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ سارے دوست سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ کھانے کا سامان جو لے گئے تھے ان سے انہوں نے گزارا کیا۔ دوسرے دن خوراک کی نایابی اور بھوک سے نڈال ہوئے تو ان کو ایک موٹے تازے ہاتھی کے بچے پر نظر پڑی۔ اس کی ماں اس کے پاس موجود نہ تھی۔ مست بھیڑیے کی طرح وہ نوجوان مسافر اس بچے پہ ٹوٹ پڑے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ پٹ اسے پکڑ کے زچ کر ڈالا۔ ہاتھی کے بچے کا گوشت انہوں نے بھون کر اور خوب جی بھر کے کھایا۔ ان میں ایک نوجوان نے اس دانا آدمی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے گوشت نہ کھایا۔ تھوڑی دیر بعد گوشت کے خمار سے تمام مست ہو کر سو گئے۔ جو اس ڈنر پارٹی میں شریک نہیں ہوا تھا وہ بھی جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس بچے کی ماں ہتھنی چیختی چلاتی ادھر آ نکلی۔ اس نے بچے کا خون دیکھا، شدت غیظ و غضب سے وہ پاگل ہو گئی۔ پہلے وہ اس نوجوان کے قریب آئی جو ابھی تک جاگ رہا تھا، اس سے اسے بچے کے گوشت کی بو نہ آئی۔ پھر ہتھنی نے ان سوئے ہوئے نوجوانوں کے گرد 3 مرتبہ چکر لگایا۔ ان میں سے ہر ایک سے اسے بچے کے گوشت کی بو آئی۔ اس کے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے غصے سے باز کے اوپر پاؤں رکھ کر انہیں کچل ڈالا اور باز کو اپنی سونڈ میں لے کے ان کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔